آج تقریباً 1 اپریل ہے اور یہ انگریزی حوالے سے چوتھا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور بھائی اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے شعبان کا اختتام ہے، رمضان کی آمد ہے۔ یہ جو مہینہ ہے 1 اپریل اور آج اس کی 1 تاریخ ہے، اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے اوپر یورپ کی طرف سے جہاں اور بہت ساری چیزیں مسلط کی گئی ہیں اور ہم ان کی اندھی تقلید میں ان تمام چیزوں کو کرتے آ رہے ہیں، ان میں ایک 1 اپریل بھی ہے۔ 1 اپریل کو وہ اپریل فول کا نام دیتے ہیں، جہاں انہوں نے ہمارے اوپر ایک جو ہے نا وہ نیو ایئر مسلط کیا، مسلمانوں لے لیا۔ انہوں نے ہمارے اوپر ویلنٹائن مسلط کیا، ہم نے لے لیا۔ انہوں نے فرینڈ شپ مسلط کی، ہم نے لے لی۔ اس طرح کی بہت ساری رسمیں بد اور ان کی بیماریاں جن کا ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہماری تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہم لیتے چلے گئے۔ ان کی رسمیں بدوں میں سے، ان کی بری خصلتوں اور عادات میں سے ایک یہ 1 اپریل بھی ہے، جس کو وہ اپریل فول کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تاریخ میں بہت سارے اقوال ہیں، میں 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ 3 صدی عیسوی کے اندر ایک انسائکلوپیڈیا لکھا گیا لاروس کے نام سے۔ اس نے اس کی وجہ بتائی کہ بھائی اپریل فول کی وجہ کیا ہے، اور بھی بہت ساری وجہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہود، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے منقول ہے، ان سے روایت ہو کے آئی ہے۔ یہودیوں نے اور رومیوں نے مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ آج کی انجیلوں میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود نے اور رومیوں نے سازش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا، اور بھئی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رسوا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، اور بھئی بقول ان کے آج کی ان کی انجیل بھی کہہ رہے، انجیل لوقا، کہ منہ پہ تھپڑ مارے، ہم تو نعوذ باللہ کہیں گے، مارے، رسوا کیا، اور پھر پوچھتے تھے استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر کہ اپنی نبوت کے حساب سے بتاؤ، آنکھیں بند ہیں، آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے اور تھپڑ مار رہے ہیں منہ پہ، کہ تمہیں تماچا کس نے مارا ہے؟ اپنی نبوت کے حساب سے بتاؤ، اپنے اوپر آنے والی وحی کے حساب سے بتاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یوں رسوا کیا انہوں نے، پھر یوں رسوا کر کے پہلے اپنے سرداران کی عدالت میں پیش کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بعد دوسری عدالتوں میں، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس ایک نے دوسرے کی طرف رد کیا، دوسرے نے تیسرے کی طرف، یوں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے رسوا کیا، استہزاء کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا، اور تاریخ والے یہی کہتے ہیں کہ وہ 1 اپریل تھا جو عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اس طرح گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اسی گھناؤنے کھیل کی یاد میں 1 اپریل اور اپریل فول منایا جاتا ہے۔ یہ عیسائی بھی منا رہے ہیں، اور اس میں عیسائی پیش ہیں، گویا 1 اپریل کو جھوٹ بولنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، مذاق اڑانا، اور بھائی اس طرح کی دوسرے کو کوئی بات کہنا کہ اس سے تکلیف ہو،
یہ اپریل فول کہلاتا ہے، اور اسی کی یاد میں جی عیسیٰ کو ایسا کیا گیا لوگ منا رہے ہیں۔ عیسائیوں کا مزاج بھی عجیب سا ہے، عیسائی صاحبان کا مزاج بھی عجیب ہے۔ بھائی انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے مقدس اور اولو العزم نبی ہیں، مانتے بھی ہیں، پھر بھی پتہ بھی ہے کہ انہوں نے استہزاء کیا ہے، اسی کو لے کے وہ آگے آگے چل رہے ہیں۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کسی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، تہمت لگانے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کا مذاق اڑانے کی، مزاح اسلام نے بتایا ہے لیکن اس کی حد مقرر کی ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی مزاح فرمائے لیکن وہ حقائق اور حقیقت پر مبنی تھے، جھوٹ نہیں تھا۔ دوسری وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے اپریل فول کی کہ بھئی 800 سال تک مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کی ہے، 800 سال تک، 8 صدیاں اسپین کے دارالحکومت پر مسلم جھنڈا لہرایا کرتا تھا، مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا کرتا تھا۔ جب مسلمانوں نے اپنی ثقافت کو چھوڑا، اپنی تہذیب کو چھوڑا، اپنی روایات اور کلچر کو چھوڑا، غیروں کی تقلید پہ چلے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑا اور عیاشی میں لگ گئے مسلمان، تو آہستہ آہستہ ان کی چلتی چلتی جو ترقیات تھی، فتوحات تھیں، وہ شکست میں بدل گئی، اور اتنا بدلی کہ بجائے کسی اور کو فتح کرنے کے اپنا گھر بھی بچا نہ سکے۔ 800 سال تک حکومت کے بعد عیسائیوں نے اسپین کو فتح کیا، وہاں پر مسلم جھنڈے اتار دیے گئے، مسلمانوں کو رسوا کر دیا گیا، مسلم بادشاہوں نے کلیساؤں کی چابیاں خود ان کے حوالے کر دی، خود ان کے حوالے کر دی، عیسائیوں کے ملک چھوڑ دیا۔ جو کچھ لٹے پٹے بچے کچے مسلمان تھے وہ چلے گئے، ہجرت کر گئے، کچھ جنگلوں میں، کچھ غاروں میں، کچھ پہاڑوں میں، باقی انہوں نے مجبوراً عیسائی بنا دیے، سب کو عیسائی کر دیا، مذہب بدل دیا۔ اور بھائی ان کے ظلم اور تسلط سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے عیسائی روپ دھار لیا۔ عیسائیوں نے یہ سازش چلی کہ بھائی جتنے مسلمان ہیں وہ غرناطہ علاقہ اسپین کا، وہاں جمع ہو جائیں، تمہیں جہاز پر سوار کر کے تمہیں علیحدہ ملک دے دیا جائے گا، ایک علیحدہ خطہ دے دیا جائے گا، وہاں تم مسلمانیت کے اپنے قانون کے حساب سے زندگی گزارنا۔ جو بچے کچھ مسلمان تھے وہ غرناطہ میں جمع ہوئے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، شیخ، سب کو جمع کر کے جہاز میں سوار کر لیا گیا، بحری جہاز میں، براستہ سمندر، بذریعہ سمندر دوسری جگہ ان کو منتقل کرنے کا کہا گیا، اور یہ کہا کہ تمہیں ہم ایک دوسری جگہ دے دیں گے، وہاں اپنے قانون کے حساب سے زندگی گزارنا۔ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جہاز کو درمیان میں لے جا کر غرق کر دیا گیا، پوری مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہی 1 اپریل فول اسی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے پھر اس پہ مذاق بنایا، اسی کے اوپر ٹھٹھا کیا اور یہ کہا دیکھو ہم نے کیسے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا۔ 800 سال ہماری جگہ پہ یہ حاکم رہے، آج ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ وہ یہی 1 اپریل تھا، اسی کو اپریل فول کا نام دیا گیا، بیوقوف بنانا۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی کہی بر صغیر میں سب سے پہلے اپریل فول انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ منایا۔ مسلمانوں کا حاکم بہادر شاہ ظفر، جس کو رنگون کی جیل میں قید کر دیا گیا، جب یہی 1 اپریل آیا تو انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ اپریل فول اس انداز میں منایا کہ جب صبح ناشتہ پیش کیا گیا، بہادر شاہ ظفر سے کہا گیا یہ رہا تمہارا ناشتہ۔ جیل میں تھے، بہادر شاہ کے سامنے جب ناشتہ رکھا گیا
اس نے اس ناشتے سے رومال اٹھایا تو بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کا سر سامنے رکھا گیا۔ اس پر انگریزوں نے ٹھٹا گیا، مذاق بنایا، ہنسے اور کہا کہ یہ ہے اپریل فول۔ یعنی جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، دوسرے کو تکلیف دینا، یہ اپریل فول کہلاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج مسلمان بھی لگ گئے، بھائی جی فون آ رہا ہے، بیوی کو فون آ رہا ہے تمہارے شوہر نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی۔ جھوٹ بولا گیا، اسلام تو جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اپریل بتا رہے ہیں، اپریل فول منا رہے ہیں ہم۔ کیسے؟ بیوی کو کسی نے فون کیا عورت کو، تمہارے شوہر نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، بیوی اسی صدمے سے مر گئی۔ بعد میں کہا میں تو اپریل فول کر رہا تھا، اسلام ایسے کی اجازت نہیں دیتا۔ باپ کو فون کیا، تمہارا بیٹا جو باہر گیا ہوا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، باپ اسی صدمے میں ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں کہا جی خبر جھوٹی تھی، اپریل 1 اپریل تھا، ہم ایسا کر رہے تھے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے غیروں کی پیچھے جانے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ان طور طریقوں کو چلنے کی؟ اس لیے بھائیوں ایسی چیزوں سے اپنی ثقافت کو پاک کریں، جھوٹ سے اپنی زندگی کو پاک کریں، دغا بازی سے اپنی زندگی کو پاک کریں، اور غیروں کی رسم و رواج سے۔ ہم خود ایک مسلم قوم ہیں، ہماری ثقافت ہے، ہمارا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی تاریخ ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت پیغمبر ہے، ہمارے پاس فقہ اسلامی ہے، زندگی گزارنے کے دستور ہیں، رسول پاک کی زندگی کے ایک سیکنڈ محفوظ ہے۔ کیا ضرورت ہے غیروں کے پیچھے جانے کی؟ اس لیے کبھی ایسا بول نہ بولیں، کبھی بھی ایسا جملہ اختیار نہ کریں۔ سمجھ رہے نا بھائی؟ انشاءاللہ کبھی بھی ایسا جملہ نہیں بولا جائے گا۔